उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम सबक नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 17 है आसान फ़ारसी कोर्स, जिसमें हम ग्रामर को अभी पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ सेंटेंसेस भी साथ साथ दिए जाते हैं। जैसे कि आज हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं, सिफ़त की किस्में। इसमें पहली सिफ़त पढ़ने जा रहे हैं सिफ़त तौसीफ़ी, सिफ़त मुतलक या सिफ़त सादा, जो फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में दिए गए हैं। तीनों लैंग्वेजेस में इसके सेंटेंसेस दिए गए हैं। और इंग्लिश में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है एंड सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस दिए गए हैं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स का पहला काइंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप सबको पसंद आ जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और जितने भी अभी तक मैंने चैप्टर अपलोड किए हैं सबको शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैप्टर 1 से चैप्टर 17 तक सारे के सारे चैप्टर्स आप देख लीजिए और उसमें जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उन सारे सेंटेंस को पढ़िए, तैयार कीजिए। बार बार वीडियोस को देखिए जिसकी वजह से आप सबको वो तैयार हो जाएंगे। और उसके अलावा जो अल्फाज मानी दिए गए हैं, वोकेबलरी जो दी गई है, वो भी आप साथ साथ तैयार कीजिए। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, ज़माने के बारे में पढ़ेंगे, और तब आपको सेंटेंस बनाना भी आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप जो टेंसेस हैं, ज़माने, फ़ेल, ये फ़ेल हाल है, मुस्तकबिल या माजी के मुतल्लिक जो भी आए वो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, सिफ़त तौसीफ़ी या सिफ़त मुतलक या सिफ़त सादा। तो इसमें ये दिए हैं अनवाए सिफ़त है, यानी सिफ़त की किस्में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। दर्जा और मुकाबला के एतबार से सिफ़त की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में दी गई है दर्जा और मुकाबला के एतबार से। एडजेक्टिव, देयर आर 3 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, यानी कि जो हमने उर्दू में पढ़ा कि दर्जा और मुकाबला के एतबार से सिफ़त की 3 किस्में दी गई हैं। सिफ़त के बारे में पिछले सबक में हमने पढ़ा था और उसमें बहुत सारे हमने अल्फाज मानी भी पढ़े थे जो सिफ़त के मुतालिक दिए गए थे, जैसे कि दिहरी हैं, कीमती है, ज़रूरी है, छोटा है, देहाती है, हिंदुस्तानी है, ईरानी है। तो ये सारे क्या हैं, ये सिफ़त कहलाएंगे। और अब इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो 3 हिस्से क्या क्या हैं? सबसे पहला है सिफ़त सादा, जिसे सिफ़त मुतलक या सिफ़त तौसीफ़ी भी कहा जाता है और इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री कहा जाएगा। और सिफ़त तफ़ज़ीली या सिफ़त बरतर जिसे कहा जाता है वो कंपैरेटिव डिग्री है। और सिफ़त बरतरीन कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 तरह की दर्जाबंदी इसमें हुई है सिफ़त में। अब देखते हैं कि इसमें सिफ़त सादा जो है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके कौन कौन से काइंड्स ने, ये तारीफ़ उसकी क्या दी गई है, यानी डेफिनेशन क्या है, और कुछ सेंटेंस के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री यानी सिफ़त तौसीफ़ी या सिफ़त सादा किसे कहते हैं? फ़ारसी में तारीफ़ दी है। तारीफ़ सिफ़त तौसीफ़ी, सिफ़त मुतलक या सिफ़त सादा। सिफ़तीस्त की मौसूफ खुद रा बेदुन मकासिए या सिफ़त दीगर बेकार रवद व दर आखिर लफ्ज़ तर या तरीन वजूद न दारद आरा सिफ़त सादा मी गोयंद। मानिंद, यानी कि नीचे मिसाल दी गई होगी, लेकिन क्या कह रहा है इसमें? सिफ़तीस्त यानी कि उसे सिफ़त कहते हैं कि जो मौसूफ होता है वो अपने आप को बदुन मकासी या सिफ़त दीगर
بیکار رود و در آخر لفظ تر یا ترین وجود ندارد، یعنی کہ جس میں بہترین یا بہتر استعمال نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صفت سادہ ہوتا ہے. اور تر اور ترین کس میں وہ استعمال ہوتا ہے؟ صفت تفضیلی میں یا صفت برتر جو ہوتا ہے اس میں ہم تر استعمال کرتے ہیں، اور صفت برترین جو ہوتا ہے اس میں ہم ترین استعمال کرتے ہیں، یعنی سپرلیٹو ڈگری بھی اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اردو میں بھی اس میں تعریف جو دی گئی ہے، تعریف صفت موصوف. تو صفت موصوف وہ صفت ہے جو موصوف خود کے بغیر کسی مقابلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہو اور آخر میں لفظ تر یا ترین نہیں لکھا ہو، اسے صفت سادہ کہتے ہیں. تو یہ بالکل آسان ہے کہ جس میں تر یا ترین استعمال نہ ہوا ہو وہ صفت سادہ ہے. انگلش میں ڈیفینیشن ہے پازیٹیو ڈگری کی. دا پازیٹیو ڈگری آف این ایڈجیکٹیو از دا ایڈجیکٹیو آف اٹس سمپل فارم. It used to denote the more existence of some quality of what we speak about. It is used when no comparison is made. When no comparison is made. As. تو as یعنی اس کی مثال دی گئی ہے. کیا مثال ہے؟ تو سب سے پہلا اس میں دیا ہے سینٹنس اردو میں عادل عباس اچھا ہے. تو عادل عباس خوب است. عادل عباس خوب است یعنی عادل عباس از گڈ بوائے. تو عادل عباس کیا ہے؟ اچھا لڑکا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. عادل عباس از گڈ یعنی عادل عباس اچھا ہے. بوائے نہیں آئے گا اس میں کیونکہ یہ سینٹنس جو ہے یہ اس میں یہ نہیں دیا ہے کہ تو اس میں کیا آئے گا؟ عادل عباس از گڈ آئے گا، کیونکہ یہاں کیا ہے؟ عادل عباس اچھا ہے، اچھا لڑکا ہے نہیں دیا ہے، تو اس لیے اس میں کیا آئے گا؟ عادل عباس از گڈ. عادل عباس خوب است. عادل عباس اچھا لڑکا ہے، تو اس میں عادل عباس پسر خوب است آئے گا، یعنی عادل عباس از اے گڈ بوائے. ارمان موٹا لڑکا ہے، تو ارمان پسر چاق است. چاق کہتے ہیں موٹے کو یعنی فیٹ کو. ارمان از فیٹ بوائے. ارمان موٹا ہے تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ارمان چاق است. تو چاق کیا ہے؟ صفت ہے. خوب کیا ہے؟ صفت ہے. خوب کیا ہے؟ یہ صفت ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ جس میں کسی کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ اچھا خوبی بیان کر رہا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے؟ صفت ہے. یہاں موٹا یعنی کہ کسی شخص کے موٹاپے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ صفت ہے. یہ عمارت اچھی ہے، تو عمارت کیسی ہے؟ اچھی ہے. تو اچھا کیا ہے؟ صفت ہے. ان ساختمان خوب است. دس بلڈنگ از گڈ. یہ استاد اچھا ہے. استاد کیسا ہے؟ اچھا ہے. تو ان استاد خوب است. دس ٹیچر از گڈ. غزالہ خوبصورت ہے، تو غزالہ قشنگ است یعنی غزالہ از بیوٹیفل. غزالہ خوبصورت لڑکی ہے. غزالہ دختر قشنگ است. غزالہ از بیوٹیفل گرل. تو یہ اس میں جو سینٹنسز دیے گئے ہیں یہ سب آپ کو تیار کرنے ہیں. ویسے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صفت تفضیلی یا صفت سادہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں تر یا ترین کا استعمال نہ ہوا ہو، ڈائریکٹ جو ہے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو تو وہ صفت سادہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نیچے سینٹنسز دیے گئے ہیں جو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلا اس میں دیا گیا ہے، سب سے پہلا کیا ہے اس میں؟
سب سے پہلا ہے فارسی میں ترجمہ کرو، بے فارسی ترجمہ کنید، ٹرانسلیٹ انٹو پرشین، دا اسکائی از بلو، آئی لائک بلو اسکائی، تو ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ آئی کا مطلب ہوتا ہے من، اور لائک کا مطلب ہوتا ہے یعنی پسند کرنا، تو دوست، اور بلو کہتے ہیں آبی کو، اسکائی کہتے ہیں آسمان، ٹھیک ہے۔ دس بک از گڈ، اس کا کہا آئے گا، دس کا مطلب ہوتا ہے ان، بک کا مطلب ہوتا ہے کتاب، از کا مطلب ہوتا ہے اور گڈ کا مطلب ہوتا ہے خوب۔ عادل از اے گڈ اسٹوڈنٹ، دوز اسٹوڈنٹس آر گڈ، دوز یعنی آنہا اسٹوڈنٹس، دانشجویان، آر گڈ خوب، ہستند کیونکہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دس ایپل از ریڈ، دس ریڈ ایپل از سویٹ، ایپل کو کہتے ہیں سیب، اور ریڈ کو کہتے ہیں سرخ، سویٹ کو کہتے ہیں شیریں کہتے ہیں، یعنی سویٹ کسے کہا جاتا ہے، شیریں کو۔ دس بوائے از کلیور، دوز بوائز آر کلیور، تو ان کو کیا کرنا ہے، فارسی میں آپ کو ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ نیچے اور دیے ہیں، انگلیسی و اردو ترجمہ کنید، اردو یا انگریزی میں ترجمہ کریں، ٹرانسلیٹ انٹو انگلش۔ کلاه او سفید است، این بچه خیلی کوچک است، دانشگاہ، یہاں دانشگاہ دیا ہے، دانشگاہ اسلم بزرگ است، اسب احمد سفید است، خانه حیدر بزرگ است، این سیب سرخ است، اتاق اسلم بزرگ است، اتاق کہتے ہیں کمرے کو، بزرگ کہتے ہیں بڑے کو۔ این دختر خوب نیست، این پسر کوتاه است، آن زن پیر دانا است، تو زن پیر کہتے ہیں بوڑھی عورت، دانا کہتے ہیں عقل مند، کوتاہ کہتے ہیں چھوٹے، خوب کہتے ہیں اچھا، نیست کہتے ہیں نہیں ہے، اتاق کہتے ہیں کمرے کو، سیب کہتے ہیں سیب کو، کھانے کہتے ہیں گھر کو، سرخ کہتے ہیں لال کو، اسب کہتے ہیں گھوڑے کو، دانشگاہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، اور خیلی کہتے ہیں بہت، کوچک کہتے ہیں چھوٹا، کلاه کہتے ہیں ٹوپی، اور بچے ہی کو کہا جاتا ہے۔ ان کے کچھ میننگ نیچے دیے گئے ہیں، جو میں نے کہا تھا لاسٹ پہ واقع باتی ہے جس میں ٹف ورڈ ہوتے ہیں، ان کے میننگ دیے گئے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا، دانا کہتے ہیں عقل مند کو یعنی وائز، کوتا کہتے ہیں چھوٹے کو یعنی اسمال، اسب کہتے ہیں گھوڑے کو یعنی ہارس، اور کوچک کہتے ہیں اسمال کو یعنی چھوٹا۔ کوچک اور کوتا دونوں کے میننگ سیم ہے۔ زرنگ کہتے ہیں کلیور کو یعنی چالاک، شیریں کہتے ہیں سویٹ کو یعنی میٹھا، اور دانشجو کہتے ہیں طالب علم کو یعنی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں، یہ اوپر جو سینٹنسز دیے ہیں ان سینٹنسز کے متعلق دیے گئے ہیں۔ یہ سارے سینٹنسز آپ کو تیار کرنے ہیں، خود اپنی ورڈنگ میں لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انگلش میں ہے ان کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سینٹنسز دیے گئے ہیں، یہ سارے سینٹنسز آپ کو تیار کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ صفت سادہ کسے کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ کو تیار کرنی ہے۔ اور کل ہم انشاءاللہ صفت برتر کے بارے میں پڑھیں گے، صفت برتر کیا ہوتا ہے، یعنی کمپیریٹیو ڈگری، اور اس کے سینٹنسز کس طرح بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس کے الفاظ معنی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔